75واں جشن آزادی ہم منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ ملک پاکستان، یہ مملکت خدا، یہ ارض پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد معرض وجود کے اندر آیا ہے۔ 1947 کے اندر 15 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ 15 لاکھ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، اور اسی انداز سے 1 لاکھ عورتوں کو اغوا کر کے انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا گیا ہے۔ 1947 کے اندر 80 لاکھ مسلمانوں کو اربوں روپے کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا ہے۔ 1947 کے اندر مسلمانوں کو پاک فوج کی امداد سے محروم کرنے کے لیے ایک مخصوص اور مربوط پلاننگ کے تحت پاکستان کے حصے کی فوج کو دور دراز علاقوں میں بھیج کر مسلمانوں کی امداد سے روکا گیا ہے۔ 75 کروڑ کا اثاثہ مسلمانوں سے چھین لیا گیا ہے، اور یہ بات صرف 1947 تک محدود نہیں، بلکہ یہ ظلم و بربریت 1948 کے اندر بھی جاری و ساری رہی۔ 1948 کے اندر قیام پاکستان کے انتقام کے بدلے میں، انتقام کی آگ میں ہماری مسلمان اور پاکستانی خواتین اور دوشیزاؤں کو اغوا کر کے ان کی عصمت دری کی گئی ہے، اور حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچوں کو، ان کے پیٹوں کو چاک کر کے ان کو زمین کے اوپر گھسیٹا گیا ہے۔ یہ سارا ظلم و ستم 1947 اور 48 کے اندر ہوا ہے، جو قیام پاکستان کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو بھگتنا پڑا ہے۔ تو بڑی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، لیکن قیام پاکستان کے حصول کا جو مقصد ہے اس کی جد و جہد آج تک جاری و ساری ہے۔ بس دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قیام پاکستان کا جو مقصد ہے اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں علماء اکرام کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علماء اکرام میں سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث العصر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کی اسلامی اور دینی جد و جہد تھی کہ جس کے نتیجے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ اور شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے پاکستان آزاد کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ بس دعائے رب جلیل سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قیام پاکستان کے مقصد میں ہمیں جلد از جلد کامیابی نصیب فرمائے، کیونکہ قیام پاکستان کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ، کہ اس دھرتی کے اوپر، اس ارض پاکستان کے اوپر، اس پاک دھرتی کے اوپر پاک نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا، خلافت راشدہ کا نظام آئے گا، جس کی جد و جہد آج تک جاری و ساری ہے۔ کچھ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی دین کا جذبہ پیدا ہو، دین اسلام کے نفاذ کا جذبہ پیدا ہو، اور ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی عملی طور پر اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔